اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أفضل الصلاة وأكمل التسليم. أما بعد، صراط الذين أنعمت عليهم صدق اللہ العلی العظیم۔ ایک بار درود شریف پڑھ لیں۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد سیدنا و مولانا وآله وأصحابه محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول وعلى الله آلہ وأصحابہ وبارک وسلم۔ رفیقان گرامی اور عزیزان ملت، نہ تقریر کا وقت ہے اور نہ وعظ و نصیحت کا۔ چند الفاظ صرف اس لیے عرض کر دیتا ہوں کہ میرا نام بھی آ جائے حضور تاج الشریعہ کے ذکر جمیل بیان کرنے والوں میں میرا جب سے حضور تاج الشریعہ سے تعلق رہا، وہ وقت حضور مفتی اعظم قبلہ علیہ رحمت و رضوان کی وفات شریف سے کچھ پہلے سے شروع ہوا، اور تاج الشریعہ کے بارے میں کبھی میرا یہ تصور نہ تھا کہ وہ میرے جیتے جی وفات پا جائیں گے۔ عمر کے اعتبار سے 7-8 سال میری عمر زاہد تھی۔ لوگ مجھ سے پوچھتے تھے کہ آپ بڑے ہیں کہ حضرت؟ میں نے کہا بڑے تو حضرت ہی ہیں، عمر میری زیادہ ہے۔ میں یہی جواب دیتا تھا۔ الحمدللہ حضور سرکار تاج الشریعہ میرے اوپر جو مہربانی فرماتے تھے، علماء اکرام میں اتنی زیادہ شفقت، مروت اور اپنے فیوز و برکات سے مالا مال کرنے کا یہ انداز میرے ہی ساتھ محسوس تھا آپ کا، اور میں ان کی کرامتیں دیکھتا تھا۔ خرق عادات والی کرامتیں میں کم دیکھتا ہوں، زیادہ شریعت کی مطابقت کو دیکھتا ہوں کہ سرکار غوث الورا نے فرمایا رضی اللہ تعالی عنہ، کرامت الولی کی ان یکون قولہ وفعلہ مطابقا لقولہ وفعلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ولی کی کرامت یہ ہے کہ اس کی گفتار اور اس کا کردار رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتار کے مطابق ہو اور آپ کے کردار پاک کے مطابق ہو۔ یہ میں نے تنقیدی نگاہ سے تاج الشریعہ میں دیکھا، ہمیشہ مطابق سرکار کی سنتوں کے پایا۔ پھر آپ میں یہ بھی میں نے محسوس کیا کہ دنیا کی ذرہ برابر آپ کے دل میں محبت نہ تھی، بلکہ آپ دین کے لیے کام کیا کرتے تھے۔
اور انہوں نے دین کے کاموں میں اپنی پوری توانائی صرف کر دی، اور جن لوگوں کے بارے میں آپ نے پہلے ہی سے کچھ نشاندہی کی کہ ان سے کچھ خطرہ ہے، واقعتاً میں نے پایا کہ وہ لوگ خطرناک تھے۔ اب اس کباب کا بھی معاملہ، جس کباب کا ذکر کیا انہوں نے، یعنی ہمارے ہمدانی صاحب نے، اس کا بھی خطرہ حضرت نے بیان فرما دیا کہ یہ بھی خطرہ ہے۔ طاہر الپادری کے بارے میں غالباً سن 93 یا 95 میں، اب مجھے میری یادداشت 86 میں یہ تو اس کی پیدائش کے دوران نہیں، ہاں 91 یا 92 میں یہ ڈربن میں وہ اس کے آنے کا ایک منصوبہ بنا۔ میں اس وقت ماریشس میں بورڈنگ کارڈ لے کر بمبئی کے لیے اپنا سارا سامان بھی بمبئی کے لیے بک کرا چکا تھا۔ اتنے میں ڈربن ساؤتھ افریقہ سے فون آیا کہ اس سے مناظرہ کرنا ہے، وہ آ رہا ہے، آپ فوراً واپس آئیے، یہاں آئیے۔ میں نے کہا بورڈنگ کارڈ نکل گیا، سارا سامان جہاز میں لوڈ ہو چکا، اب کیا کروں؟ کیا وہ سب ہو جائے گا، آپ بورڈنگ کارڈ فلاں صاحب کو دے دیجئے، وہ واپس کر دیں گے۔ میں نے کہا امیگریشن کا کیا کروں گی؟ کہ وہ بھی کینسل ہو جائے گا۔ خیر وہ سب کینسل کرا کے پھر میں نے ان کو کہا کہ ویزا فوراً آپ نکال لیجئے، اور میں صبح کی فلائٹ سے روانہ ہوتا ہوں۔ پہنچا وہاں پر، اب یہ طے تباڑ ہونے میں بہت ہیلے بہانے کیے طاہر نے کہ مناظرہ کروں گا تو میں تاج الشریعہ کے بارے میں کہا کہ میں مولانا اختر رضا خان سے مناظرہ کروں گا۔ میں نے کہا یہ تو غلط بات ہے، مناظرہ میں نے لکھ کر بھیجا، مناظرہ ایک شخص کی طرف سے ایک وکیل بن کے کرتا ہے، جس طرح سے جج کے ہاں مقدمہ چلتا ہے تو ہر فریق اپنا وکیل خود سے منتخب کرتا ہے۔ آپ کو اہل سنت کا وکیل مقرر کرنے کا حق کس نے دیا؟ جب اہل سنت و جماعت نے مجھے وکیل منتخب کر لیا تو آپ تاج الشریعہ کی طرف کیوں نظر اٹھاتے؟ تاج الشریعہ کو ہم نے اپنا صدر مناظرہ بنایا ہے اور میں مناظر رہوں گا۔ بہرحال اس مناظرے سے بھاگنے کی اس نے پوری کوشش کی، اور پھر گرے کی مسجد، جامع مسجد کہلاتی ہے وہاں، اس میں مناظرے کی چھنی، دونوں طرف کے علماء اور عوام اکٹھا ہو گئے، اندر سے تالا بند کر دیا گیا کہ کوئی بھاگ نہ پائے، مناظرہ ٹھیک ٹھکانے سے ہو۔ اب اس بیچ میں طاہر نے سے جب کہا گیا کہ تمہارے اس مسلمان ثابت کرنے کے معاملے میں تمہیں اپنی دلیلیں پیش کرنی ہوں گی اور ہمارے جو اعتراضات ہیں ان کا جواب دینا، ہم نے یہ پیش کیا، میں مسلمان ہوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہوں،
یہ سب نہیں. تمہاری وہ کتاب فرقہ پرستی کا خاتمہ کیوں کر ممکن ہے، اس میں تم نے دیوبندیوں کو اور رافضیوں کو اور بہت ساری ایسی جماعتوں کو جن کے اوپر اجماع امت کے ساتھ اور دلائل قطعیہ سے کفر ثابت ہے، ان کو تم نے مسلمان کہا اور یہ بتایا کہ ہمارا وہ ان لوگوں کو جن کو یہ کافر کہتے ہیں وہ صرف تشریحی اور تعبیری فرق ہے اور کچھ نہیں. یہی چیز تم کو ثابت کرنی پڑے گی. اور تو اس وقت کھٹ سے بھئی آپ لوگ تقریر سنیں گے یا آپ لوگ مناظرہ سنیں گے، کیا چاہتے ہیں، یہ ہنگامہ کیا. اور اب اس کے منہاجی لوگ اٹھ کر کھڑے ہو گئے، تقریر چاہیے، ہنگامہ ہو گیا. پر سے اس کو موقع ملا، انہی کے بیچ میں سے وہ نکل کر اب بھاگا، تالا بند جائے کدھر. تو مسجد کی دیوار پر اپنے ایک منہاجی کے کانٹھے پر پاؤں رکھ کر مسجد کی دیوار پر چڑھا اور اس سے وہ کود کر کے باہر گیا. اس کے بھاگنے کا یہ منظر. بہرحال حضور تاج الشریعہ کی یہ برکتیں ہیں. بالکل حضرت نے اشارہ کیا اس بات کی طرف کہ جو معاملہ طاہر کا تھا ویسے ہی ہو. پھر اب آپ بتائیے، دین کے نام پر بہت سے لوگ روٹیاں سیکتے ہیں، چندے کرتے ہیں، مگر جب طاہر القادری کا معاملہ اٹھا اور اس کا کفر ثابت ہوا اور اس نے اعلامیہ عمان پر علماء سے دستخط لیے، اس دستخط میں ثاقب بھی موجود تھا، جہاں پر اعلامیہ عمان پر دستخط کیا جا رہا جی، اس میں وہ بھی موجود تھا. اعلامیہ عمان میں کیا لکھا تھا کہ یہودی، نصرانی اور اسلام کے نام پر جتنے بھی فرقے ہیں، بلکہ اگر کوئی کفر کے اللہ کی توحید مانتا ہے اور رسول سے بھی انکار کرتا ہے، سب جنتی ہیں، معاذ اللہ، سب نجات پانے والے. معاذ اللہ تبارک. اس اعلامیہ پر دستخط کرنا تھا. کتنے لوگوں نے ہندوستان کے پیر اور مولوی لوگوں نے دستخط کیا. اس میں یہ شامی کباب کہاں تھے؟ اب بولیں کہ میں نے دستخط کیا کہ نہیں کیا، اگر کیا تو کیا اور نہیں کیا تو کیا. اب یہ سب کیوں نہیں اس کا رد کیا اسی اسٹیج پر جب شیخ الاسلام طاہر القادری کی تعریف کر رہے تھے وہاں اس صوفی کانفرنس میں؟ تو وہاں پر اس چیز کا کیوں اعلامیہ عمان کا کیوں نہیں رد کیا؟ یہ بھی تو ایک سوال ہوتا ہے. ایک طرف وہ اور ایک طرف اعلی حضرت کی تعریف، ایک طرف شیخ الاسلام والمسلمین یہ بھی طاہر کو کہہ رہے ہیں اور ایک طرف اعلی حضرت کا بھی نام ہے. تو اسی وقت کچھ لوگوں نے مجھ سے کہا کہ یہ تو اعلی حضرت کی تعریف کر رہا ہے. میں نے کہا طاہر القادری بھی پہلے اعلی حضرت ہی کی تعریف کرتا تھا اور وہ اس مرتبے میں آ گیا. میں تو اس کو بھی بہروپیہ سمجھ رہا ہوں، اللہ بچائے اس شر سے. اسی وقت میں نے کہا. اور پھر اس نے سب سے پہلی سرکار تاج الشریعہ کے وفات کے بعد جو دہلی میں تقریر کی تھی، اس میں تصویر یعنی یہ ویڈیو کے استعمال کے معاملے میں
تاج الشریعہ پر حملہ کیا، جس کا میں نے جواب دیا، اور اس کے جواب میں اس نے ادے پور میں، بنگلور میں، بمبئی میں، کہاں تقریریں کر ڈالی، مگر میں نے 15 منٹ میں جو اعتراضات اس پر کیے تھے ان میں سے ایک بات کا بھی جواب نہیں دیا اس نے۔ کئی گھنٹے کی تقریر کی، یہاں تک کہ بنگلور میں مجھے سننے میں آیا کہ 4 گھنٹے تک تقریر کی۔ اللہ جانے کتنی تقریر کی۔ میں نے صرف یہ کہا تھا کہ آپ کے اوپر لازم تھا کہ امام مالک کے نزدیک مطلقاً تصویر جائز ہے، اس چیز کو ثابت کرو۔ آپ کے اوپر یہ لازم ہے۔ حضور تاج الشریعہ پر آپ نے یہ بات رکھی الزام کے طور پر کہ تصویر کے مسئلے میں آپ شدت برتتے تھے، اسلام میں شدت کا مسئلہ ہے ہی نہیں، تو آپ تاج الشریعہ کو کہنا چاہتے ہو؟ کیا کہنا چاہتے ہو؟ اسلام میں تو یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، تصویر کشی سے اگر روک دیا تو کیا شدت ہوئی؟ ڈنڈا لے کر گئے تھے تصویر رکوانے کے لیے۔ یہی میرا مطلب تھا کہ تشدد ہے نہیں، تو آپ نے تاج الشریعہ پر یہ تشدد کا الزام کیوں لگایا؟ پھر یہ کہ آپ کہتے ہیں کہ 4 اماموں میں سے میں جو مسئلہ متفق ہے اس کے خلاف کرنا حرام، لیکن جس میں اختلاف ہو جائے اس میں جو حرام سمجھتا ہے اس کے لیے حرام، جو حلال سمجھتا ہے اس کے لیے حلال۔ میں نے کہا یہ غلط بات ہے۔ ہر آدمی اس زمانے میں مقلد ہے، اور اس میں آدمی کے اپنے سمجھ کا اعتبار نہیں ہے بلکہ اپنے امام کے فیصلے کا اعتبار ہے۔ امام کے اعتقاد میں حرام ہے تو اس کے مقلد کے حق میں بھی وہ حرام ہے۔ اور کہ ہم دوسرے امام کے مقلد کو برتانا نہیں کریں گے، اور وہ ہمارے امام کے مقلد پر طعنہ نہیں کرے گا۔ یہ ہے مسئلہ۔ اور آپ نے یہ کہا کہ جس کے مسئلے پر چاہو اس پر عمل کرو۔ میں نے کہا یہ غیر مقلدیت کی تعلیم و تبلیغ ہے، اور اس طرح اگر اجازت دے دی جائے تو شریعت سے امان اٹھ جائے گی۔ ان باتوں میں ایک بات کا بھی اس نے کہیں جواب نہیں دیا۔ جواب ہو تو دے۔ اسی میں نے کہا کہ امام مالک کی طرف آپ نے مطلقاً تصویر کو جائز کہا، تو اس کے لیے آپ کو امام مالک کی کتاب نہیں ملی، آپ کو امام مالک کی کتاب تو امام ابن عبد البر رحمت اللہ تعالی علیہ کی ہی کسی کتاب کا حوالہ کر دینا چاہیے تھا۔ بہرحال جو کچھ بھی ہو، مجھے ان سب باتوں کا ذکر نہیں کرنا۔ مجھے یہ کہنا ہے کہ کوئی نیا عالم آپ کے سامنے آئے تو کسی معتمد عالم سے پوچھ کر اس کی پیروی یا اس کی طرف جھکاؤ چاہیے۔ یہ کہ بس دیکھ لیا کہ اس نے نام کمانے کے لیے یا لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے اعلیٰ حضرت کی تعریف کے پل باندھے اور بعد میں اسی تعریف کو ذریعہ گمراہی کا بنا دے۔ تو اس چیز کو خوب اچھی طرح سمجھ لیجیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ہدایت پر قائم رکھے۔ حضور تاج الشریعہ علیہ الرحمہ ان سب چیزوں کو خوب اچھی طرح سمجھتے تھے۔ جس زمانے میں یہ ہندوستان کے بڑے بڑے شہروں میں طاہر القادری اپنے پروگرام کر رہا تھا،
اس زمانے میں حضرت تاج الشریعہ نے فرمایا ہم نے تو اس کے اوپر فتویٰ دے دیا، مگر دیکھ لینا کہ یہ دو جماعتیں جو ساتھ خوب تبلیغ اور اشاعت میں لگی ہیں، ان میں سے کوئی بھی یہ داعی کے بارے میں نہ ہاں بولے گا نہ نہیں بولے گا، بالکل چپ سادے بیٹھا رہے گا۔ ہم نے دیکھا بعد میں اور اب تک دیکھتے آ رہے ہیں کہ طاہر کے بارے میں ایک لفظ نہیں بولے، نہیں بولے۔ اور تاج الشریعہ نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ ایسا ہوگا کہ یہ لوگ بالکل چپ سادے رہیں گے۔ معلوم ہوا کہ یہ لوگ جو دین کی ٹھیکیداری پر چندے بھی کرتے ہیں اور اپنے نام بھی چلاتے ہیں اور اپنے پپا اور گپا سب پھینکتے رہتے ہیں، مگر حقیقت میں جب دین پر کوئی آنچ آتی ہے تو اس کو بچانے کے لیے آگے نہیں بڑھتے، اس معاملے میں آگے نہیں بڑھتے۔ اس کے لیے حضرت تاج الشریعہ اور ہم ہمیشہ سینہ سپر رکھیں۔ میں اپنے جن ساتھیوں کو مناسب سمجھتا ان سے، جیسے مولانا اختر صاحب، مفتی شمشاد صاحب اور دوسرے کچھ احباب، ان لوگوں کو لے کر میں اپنا کام کرتا رہا، اور الحمدللہ ہم لوگ اسی وجہ سے اب بہتوں کی نظر میں کھٹکتے ہیں، مگر کھٹک کر کے کیا ہوگا، ہمارا کیا نقصان ہوتا ہے؟ ارے گالی بھی دو اور لاٹھی بھی چلاؤ تو الحمدللہ ہمارا نقصان کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ رسول اکرم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف نہیں بلکہ سیاہ ستہ میں، مسند احمد بن حنبل میں اور حدیث کی اور بھی کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے کہ رسول پاک فرماتے ہیں لا یزال طائفۃ من امتی قائمین علی الحق لا یضرهم من خالفهم حتی یأتی امر اللہ۔ ہمیشہ میری امت کی ایک جماعت حق کو قائم رکھے گی، ہمیشہ یہ جہاد قائم رکھے گی۔ سمجھ گیا؟ قائمین علی الحق کا معنی یہ نہیں ہے کہ حق پر قائم رہے، علی یہ متعدی کے لیے تعدیہ تھا، اس لیے حدیث کی شرح میں بھی دیکھو تو ملے گا کہ یہ فرمایا گیا کہ علی تعدیہ کے لیے، تو قائمین علی الحق اور قائمین علی امر اللہ دونوں طرف پر روایت ہے۔ اللہ کے حکم کو اور حق کو وہ قائم رکھے گی، لا یضرهم من خالفهم، ان کو نقصان نہ پہنچا سکے گا جو ان کا مخالف ہے، نقصان نہ پہنچا سکے گا۔ یہ مت سمجھ لیجئے گا کہ اگر مار مار کے اس کو شہید کر ڈالا تو بھی نقصان نہیں پہنچا، بالکل نہیں پہنچا، بے شک نقصان نہیں پہنچا، کیونکہ ایک جائے گا تو دوسرا آئے گا، ہاں حق قائم رکھے گا، کہ یہ ختم ہو جائے، یہ سلسلہ قائم رہے گا۔ کب تک؟ حتیٰ یاتی امر اللہ، جب تک کہ قیامت نہ آ جائے۔ قیامت سے مراد قیامت کی آخری علامت ہے، نہ یہ کہ قیامت، اس لیے کہ قیامت آنے سے 40 سال پہلے دنیا سے سارے مسلمان اٹھا لیے جائیں گے، کوئی مسلمان نہ رہے گا۔ اس لیے محدثین فرماتے ہیں حتیٰ یاتی امر اللہ کا مطلب حتیٰ ان یخرج دابۃ الارض، جب تک تشریف نہ لائیں تب تک یہ رہے گا، یہ سلسلہ چلتا رہے گا، یہ مطلب ہے اس کا۔ تو اس لیے مطلب یہ ہوا
کہ دابت الارض کے خروج تک ہمیشہ یہ سلسلہ قائم رہے گا. ذرا سوچو، کیا انگریزوں کی حمایت سے دیوبندی پروان نہ چڑھے؟ ایک نیا دین عبد الوہاب نے ایجاد کیا وہابیت کا، اور اسی کو ہندوستان میں اسماعیل دہلوی اور علماء دیوبند ان لوگوں نے پروان چڑھایا پورے ہندو پاک میں. اس طرح دنیا میں یہ سب انگریزوں کی کوششوں سے یہ دین کو نقصانات پہنچائے گئے. مگر سوچو، علماء کرام نے اس وقت بھی مقابلہ کیا تھا، یہاں تک کہ حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اسماعیل دہلوی جو ان کا بھتیجا تھا اس کے بارے میں فرمایا، اس سے مجھے فتنے کی بو آتی ہے. اور چنانچہ وہ فتنہ کھل کر کے سامنے آیا، شاہ صاحب کی وصال کے بعد کھل کر سامنے آیا. اسی طرح اور بھی علماء نے اسماعیل دہلوی کی مخالفت کی. حضرت میرے لکڑ دادا استاد حضرت علامہ فضل حق خیر آبادی علیہ رحمہ، انہوں نے ان کا مقابلہ کیا. حضرت شاہ احمد سعید رحمت اللہ تعالی علیہ، انہوں نے بھی اس کا رد کیا. اور کتنے علماء تھے، مگر ان علماء میں بعد میں جب میرے اعلیٰ حضرت آئے تو ان اسماعیلیوں کا اور اسحاقیوں کا ایسا صفایا کر دیا کہ پتہ ہی نہیں نہ چلا کہ وہ کدھر ہیں. سب چھپاتے تھے اور ان کو ہر جگہ موت ہی موت نظر آتی تھی. مجھے بتاؤ کہ یہ کیا یہ اولیاء کرام کے دوست ہیں؟ یہ دیوبندی اور جو غیر مخلص علماء کے انبیاء کرام کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، اولیاء کرام کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، سب کرتے ہیں. مگر جتنا اس زمانے میں یہ دیوبندی اور غیر مخلص اعلیٰ حضرت کے بارے میں بد زبانی اور گستاخیاں کرتے، کسی بزرگ کے بارے میں اب اتنی نہیں کرتے. کیا وجہ ہے؟ وہ جانتے ہیں جب تک اعلیٰ حضرت کا نام چلے گا اس وقت تک ہماری شہرت کٹتی چلی جائے. بس یہ سوچتے. اس لیے اب کہتے ہیں کہ خواجہ صاحب کے بارے میں اب یہ فتویٰ مت لکھو کہ اجمیر جانا ماں کے ساتھ زنا کرنے کے برابر ہے. یہ اب لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. اب بس بریلی ہی کا مقابلہ کرو، بریلی ہی کے خلاف لکھتے ہیں. وہ فتویٰ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. بلکہ اب حال تو یہ ہے کہ ابو الحسن علی ندوی جو خراج قسم کا دیوبندی، جس کے کفر کا کوئی بھی پہلو چھپا نہ تھا، وہ جب غوث پاک کے دربار میں گیا تو خوب آنسو بہا کر کے آتے تھے. یہ مگرمچھ کے آنسو بہانے تھے. وہاں والے تو سمجھ جائیں گے کہ یہ بڑا عقیدت مند ہے، مگر ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ آنسو مگرمچھ کے ہیں. اس آنسو کی کوئی قیمت نہیں. یہ تو آنسو بہا کر شکار کرنا چاہتا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے ہم لوگوں پر احسان کیا. یہ وہابیہ نے جسے دیا لقب شہید و ذبیح کا، وہ شہید لیلی نجد تھا جو ذبیح تیغ اختیار. پھر دیو کے بندوں سے ہم کو کیا غرض؟ ہم تو ہیں عبد مصطفیٰ. ہم ہیں عبد مصطفیٰ. پھر تجھ کو تھا تیری دوزخ سے تو کچھ چھیا نہیں، خلد میں پہنچا رہا. پھر تجھ کو حضور تاج شریعہ
اللہ تعالی ان کی قبر اطہر پر بے حساب باران کرم فرمائے. آمین. ان کا میرے اوپر بڑا احساس کہ ان کے ساتھ آنے کے بعد میرے ایمان میں اور تقویت آئی. میں حافظ ملت کی خدمت میں رہتے اتنا پکا سنی ہو گیا کہ میں وہابیت کی اتنی بدبو دور سے محسوس کر لیتا، مگر حضور تاج الشریعہ کے ساتھ رہتے اس میں اور پختگی آ گئی. سبحان اللہ تبارک و تعالی نے حضور تاج الشریعہ پر یہ ایک نگاہ حضور تاج الشریعہ پر ایک الہامی کیفیت یہ تعریف فرمائی کہ آپ اپنے شہزادے حضرت ارجب میاں کو اپنا ولی عہد بنایا. محتاج لوگ دو صورت اختیار کرتے ہیں. اگر دیکھتے ہیں کہ میرے بعد میری گدی خالی نہیں رہ جائے، وہ اس کے لیے مناسب لوگ موجود ہیں، تو اس وقت نامزد کرنے کی ضرورت نہیں محسوس کرتی. یا اس وقت بھی جب یہ دیکھتے ہیں کہ میری گدی پر شاید کوئی نااہل نہ آ جائے، اس وقت بھی وہ خاموشی سے دنیا سے چلے جاتے ہیں. وہ آنے والے کی ذمہ داری اپنے کاندھے پر نہیں لیتے. حضور تاج الشریعہ نے اپنا ولی عہد نامزد کر کے یہ بتا دیا ہے کہ یہ اہلیت محتاط افراد میں ہیں. وہ میں نے ایک مرتبہ ابھی آپ کی نگینہ مسجد کی تقریر میں کہا تھا، آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ حضرت تاج الشریعہ صرف ولی ہیں، میری نظر میں وہ قطب الافطاب ہے. سبحان اللہ سبحان میں نے اللہ. اسی نگینہ مسجد کی تقریر میں جن کو یاد ہے یاد ہے، جو بھول گئے، مگر میں نے اس وقت یہ کہا تھا میں جانتا ہوں کہ حضور تاج الشریعہ کس منصب پر اللہ تبارک و تعالی ان کے فیض و برکات ہمارے سروں پر قائم رکھے. آمین. اور حضرت تاج الشریعہ ان کے مظہر ہیں. ہاں، یہ دو کتابیں ہیں. پہلی کتاب حضرت مولانا مصطفیٰ رضا صاحب ابن قاری حبیب صاحب، انہوں نے حضرت تاج الشریعہ کی سفینہ بخشش میں جو بہت سی نعتیں منقبتیں پوری سفینہ بخشش کو گجراتی رسم الخط میں یہ جمع کر دیا ہے. ان کی یہ سعی مشکور اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے. آمین. آپ تمام حضرات اس کتاب کو اپنے لیے منتخب کریں، آپ کے بچوں کے بھی کام آئے گی، اور جہاں ملے وہاں سے وہ یہ حاصل کریں. اور اس کو میں مناسب سمجھتا ہوں کہ اپنے جناب باپو صاحب کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. سبحان اللہ. یہ روضۃ الواعظین، یہ اس میں عربی میں کچھ وعظ وغیرہ کے لکھے گئے. یہ طلبہ، مدرسے کے طلبہ اور طالبات، ان کے لیے بہت مناسب کتاب ہے. سنیت کی تقریریں بہت شاندار اس میں جمع کی گئی. واصف رضا غوثی صاحب نے اس کو جمع فرمایا ہے اپنے طور پر. اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قبول فرمائے. آمین. اور اس کو میں کن صاحب کی خدمت میں پیش کروں. ہاں، یہ مولانا احمد رضا صاحب کا یہاں ہے تو ان کو میں دے دوں.
سبحان اللہ سبحان یہ کیا ہے؟ اب یہ سب